مزید بھی نہیں کہتے. اگر یہ یاد بھی کر لے, صرف صغیر یاد کر لے, کبیرے یاد کر لے, تو پھر ہم اس سے پوچھیں گے یہ خاتمہ سے خاتمہ کیسے بنا؟ کہ مولا علی پاک وہ پہلی ہستی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو پورا لفظ اہل سنت و جماعت اپنے لیے بولا. حضرت مولا علی المرتضیٰ کے پاس بندے آگے سرکار کو جہمیہ ہے, وہ ان کا عقیدہ قدریہ ہے, وہ ان کا عقیدہ جبریہ ہے, ہم کون ہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا نحن اہل السنت والجماعہ. اگر تفسیری ترجمہ کر دوں تو یوں مولا پاک نے فرمایا میں بھی سنیہ, قیامت تک میرے مننے والے بھی سنی ہو گے. حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی اس لفظ کا یہی معنی سمجھا کہ حضور آخری نبی اور رسول ہے. آگے آتے جائے حضرت امام اعظم سے لے کر حضرت امام بخاری تک, امام بخاری سے امام احمد رضا تک, امام احمد رضا سے امیر المجاہدین تک, امیر المجاہدین سے لے کے آج اس اسٹیج پر بیٹھے جتنے علماء ہیں تمام کے نزدیک اس کا معنی یہی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے سب سے آخری نبی بنائے گئے. حضور کے بعد کوئی نبی بن سکتا نبی پاک کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا نہیں. اب دیکھیے واردات کیا ہوئی. انہوں نے کہا وہ جو مانا حضرت جناب ابو بکر صدیق نے مراد لیا ہم اس کو بدلیں گے, جو عمر فاروق نے مراد لیا اس کو بدلا جائے گا, جو مولا علی سمجھے ہم اس کو بدلیں گے, جو امت کا اجماعی موقف تھا ہم اس سے انحراف کریں گے, ایک نیا مولا قوم کو دیں گے. اس لیے طریقہ واردات میں کیا تھا, ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. ایک عربی میں ایک لفظ کے, ایک مصدر کے کئی معنی ہیں. اور جب یہ جو لفظ خاتم ہے نا, یہ خاتم پڑھے یا خاتم پڑھے, قرآن مجید کی 10 قراتیں, 10 میں سے ایک میں خاتم ہے اور باقی 9 میں خاتم کا لفظ آیا ہے. یہ قرآن کے پڑھنے کے 10 طرق ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے چلے ہوئے ہیں, اور اس پر اہل سنت کا اجماع ہے. جو ایک قرات کا بھی اصل کا اصول کا منکر ہو جائے اور معنی میں تحریف کرے وہ بالاجماع کافر ہو جائے گا. تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو لفظ خاتم ہے, اب اس میں طریقہ واردات دیکھیے کیا کیا. یہ جو ختامن ہے نا, مصدر ہے اس کا, خاتمہ یختم ختمن و ختامن. ختامن بھی مصدر پڑھا جاتا ہے, ختمن بھی پڑھا جاتا ہے. مولانا صاحب موجود ہے, مجھے پتا چلا گردانہ گردو نواب آ دیا نے ہولی بول رہے ہو تو صحیح. اور بھی علماء کرام جلوہ گر ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے کچھ چند مثالیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ کوئی علم کی روک والی بات نہیں ہے, باخدا یہ مسئلہ صرف سمجھانے کے لیے, وگرنہ درس نظامی پڑھنے والا پہلے سال کا طالب علم قرآن کے سارے سیغے جان لیتا ہے. اب طریقہ واردات بتانے لگا ہوں آپ کو. یہ گہرائی ہے جس کا سمجھنا ضروری. جو معنی عقیدے کے باب میں صحابہ سے لے کر ساری امت میں رائج رہا اسے بدلا نہیں جا سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لفظ خاتمہ کا معنی ایک یہ بھی آتا ہے, اس کا معنی ہے کہ یہ بھی آتا ہے, اس کا معنی ہے کہ یہ بھی آتا ہے, لہذا یہ جو امت کا اجماعی معنی ہے کہ آخری معنی ہے اس کو چھوڑ دو اور دوسرا معنی اختیار کر دو. جیسے کوئی بندہ کہے جی الصلاۃ کا معنی کیا ہے, نماز. کیا ہے؟ نماز. اور کوئی بندہ کہے جی الصلاۃ کا معنی تو درود بھی آتا ہے. الصلاۃ کا معنی درود بھی آتا ہے. وہ بندہ آج کہہ دے کہ نہیں جی یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا یہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, اذان کہتے ہیں, وضو کرتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, تکبیر تحریمہ کہہ کے 4 رکعت نماز عشاء فرض. تو یہ جو نماز ہے نا یہ اس سے مراد نہیں ہے. دیکھیں نا لغت میں لکھا ہوا ہے صلاۃ کا معنی تو درود ہے, تو آپ 5 وقت بیٹھ کے درود پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی. ایمان سے بتائیے گا, حالانکہ لغت میں یہ معنی موجود ہے درود کا, تو کیا خیال ہے وہ نماز والا معنی, وہ ارکان نماز کی ادائیگی والا معنی وہ چھوڑ کر کیا امت میں آج کوئی نماز کو درود قرار دے دے تو کیا وہ مسلمان باقی رہ جائے گا؟ اس لیے کہ نماز کے لیے بھی لفظ صلاۃ ہے, درود کے لیے بھی لفظ صلاۃ ہے. دونوں لفظ ایک ہیں. ایک جگہ پر معنی 5 وقت نماز والا ہے اور دوسری جگہ پر معنی محمد مصطفیٰ پر درود والا ہے. جہاں درود والا ہے وہاں وہ نہیں بدلا جا سکتا, جہاں نماز والا ہے یہاں سے یہ نہیں بدلا جا سکتا. اب اسی لفظ جو خاتم یا خاتم ہے اسی کو آپ دیکھیے, ایک ہے مصدر جس سے آگے لفظ بنتے ہیں, وہ مصدر ہے
ختامن یا ختمن، دونوں میں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اس کو باب دارا یضرب ہے تو اس کے آپ ابتدائی طور پر جو صرف صغیر پڑھائی جاتی ہے 56 سیغے۔ کتنے ہیں؟ آہستہ بولے، زیادہ مشکل حساب تو نہیں۔ کتنے سیغے ہیں جی؟ 56 سیغے۔ یہ 56 جو سیغے ہیں ان میں سے ہر ایک کے نیچے، کسی کے نیچے 14 ہے، کسی کے نیچے 18 ہے، کسی کے نیچے 300 سے بھی زیادہ، کسی کے نیچے 20 سیغے ہیں، کسی کے نیچے 24 سیغے ہیں۔ یہ ایک باب کی بات کر رہا ہوں، اور سارے باب کو اگر ملا لیں اور ثلاثی مجرد اور مزید بھی جوڑ لیں تو ایک لفظ سے بننے والے لفظوں کی تعداد یہ 2000 کے قریب بن جاتی ہے۔ آہستہ بولے، باہر آواز نہ چلی جائے۔ کتنے لفظ بن جاتے ہیں؟ تقریباً اندازہ 2000 کے قریب۔ ثلاثی مجرد و مزید بھی سارے کو آپ اکٹھے کر لیں، ان کی صغیریں کبیریں ملا کے سیغے نکال لیں، سب 2000 لفظ بن گئے۔ ایک مصدر کے اگر 10 معانی ہے، جس طرح لفظ ختامن کے 10 مطلب ہے لغت کے اندر، 10 معانی ہے تو 2000 کو 10 سے ضرب دے تو کتنے سیغے بن گئے جی؟ 2000 کو 10 سے ضرب دے، مشکل سوال ہے۔ 20,000 کتنے بن گئے؟ 20,000 لفظ کا معنی الگ ہے۔ ہر 20,000 سیغے، ہر لفظ کا معنی الگ ہے، اور پھر ایک لفظ کا ایک جگہ پر الگ معنی ہے، اسی لفظ کا دوسری جگہ پر اور معنی ہے۔ جو ایک لفظ کا ایک قسم کے حالات میں معنی اور ہے، دوسرے کا اسی قسم کے حالات میں معنی اور ہے، اس کا معنی ادھر نہیں کیا جا سکتا، ادھر کا ادھر نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ کیا جانے مرزا جیلمی جو ماضی استمراری کو کہے کانا یعبدو، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ میں کیا کہوں، تجھے ماضی مضارع کا فرق پتہ نہیں ہے؟ امت کو گمراہ کرتے ہوئے کہتے ہو مسلمانوں نے ترجمہ معاذ اللہ غلط کیا ہے، اور جی قادیانیوں کا ترجمہ ٹھیک ہے۔ میں کہ بلے شیرا بلے، تیریاں چلاکیاں تیریاں دھوڑا تے قربان نہ جائیے۔ ذات دی کوڑ کے لیے تے شتینا ہوں، سچی بات ہے، حقیقت بات۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں کہہ رہا، کوئی تنقید نہیں کر رہا، یہ حقیقت بتا رہا ہوں جسے خبر ہی نہ ہو۔ میں نہیں تو چیلنج کر کے جاتا ہوں، ہم نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے، جیلم کے اندر ہم نے کھڑے ہو کے کہا ہے میاں اور نہیں زیادہ نہیں، یہ تو پہلے سال کے پہلے 4 5 10 دن میں یہ گردانیں تیار کروا دی جاتی ہے، ایک باب دارا یضرب پڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ خاتمہ یختم ختمن یہی باب ہے۔ مرزا جیلمی پورا 1 مہینہ ٹائم لے لے، یہ ایک باب یاد کر کے ہمیں سنا دے، صرف ثلاثی مجرد کی، مزید بھی نہیں کہتے۔ اگر یہ یاد بھی کر لے، صرف صغیر یاد کر لے، کبیرے یاد کر لے، تو پھر ہم اس سے پوچھیں گے یہ خاتمہ سے خاتمہ کیسے بنا، خاتمہ سے خاتمہ کیسے بنا؟ ہے جی، اب سنیے ذرا وہ لفظ کتنے ہیں، آپ کو لطف آئے گا، ذرا سمجھ نہ بھی آئے تو سنیں، ذرا پڑھ دیں ایک بار۔ کافر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پڑھا کرتے تھے، آپ سنایا کرتے، تو میں پڑھ کے سنانے لگے گا ذرا۔ خاتمہ یختم ختمن فہو خاتم وختم یختم ختمن فذاک مختوم لم یختم لم یختم لا یختم لا یختم لن یختم لن یختم لا یختمن لا یختمن لا یختمن لا یختمن الامر منه اختم لتختم لیختم لیختم والنهی عنه لا تختم لا تختم لا یختم لا یختم الصرف منه مختم مختمان مخاتم ومختم والآلة منه مختم مختمان مخاتم ومختم مختمة مختمتان مخاتم ومختمة مختام مختامان مخاتم ومختم ومختمة أفعل التفضيل المذكر منه أختم وأختمان أختمون أخاتم وأختم والمؤنث منه ختمة ختميان ختميات ختم وختيمة وفعل التعجب منهما أختمه وأختم به وختم يا ختمت۔ یہ 56 سیغوں کی گردان میں نے پڑھی۔ اب یہ پہلا لفظ جو پہلی سطر کا پہلا لفظ ہے، خاتمہ یختم ختمن فہو خاتم، پہلا لفظ کیا ہے؟ خاتمہ۔ یہ 3 حرفی صرف پڑھو، خا تا اور میم۔ اب اس ایک لفظ کے نیچے کتنے لفظ ہیں ذرا غور کیجئے گا۔ خاتمہ ختمہ ختمو ختمت ختمتا ختمنا ختمتا ختمتما ختمتم ختمتی ختمتما ختمتن ختمتو ختمنا ختم ختمہ ختمو ختمت ختمتا ختمنا ختمتا ختمتما ختمتم ختمتی ختمتما ختمتن ختمتو ختمنا ما ختم ما ختم ما ختمو ما ختمت ما ختمتا ما ختمنا ما ختمتا ما ختمتما ما ختمتم ما ختمتی ما ختمتما ما ختمتن ما ختمت ما ختمنا ما ختم ما ختم ما ختمو ما ختمت ما ختمتا ما ختمنا ما ختمت ما ختمتما ما ختمتم ما ختمتی ما ختمتما ما ختمتن ما ختمتم
میں نے کتنی؟ پہلے لفظ کی ماضی ہے نا، تو ماضی کی 6 قسمیں، ہر قسم کے 56 سیغے ہیں.